نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ ذرا سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، این اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اس۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے تھوڑے جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا
اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, باہر پہ ماں کے ساتھ چلنے لگا, گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا, اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے. اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے. ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے. اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں, ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی, باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مادے چین میں, عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اور وہ کیا ہے, تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جو رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے, تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے تو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے.
کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گد گد کر دے اور بچا بچا کر نہ رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں, اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں, ہے نا, بینک میں رکھواتے ہیں, ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے, فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا, اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے, ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو. چھوٹا بچڑا ہوتا ہے, چھوٹا جانور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا, قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے. بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپوزٹ کرائی ہوئی ہے, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے, اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, ادھر سے کرایہ آ رہا ہے, سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب عجیب پلاننگ ہے, کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا, اس میں بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا, امیزنگ, حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, اس کو تحفہ دیں. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے, بے وقوف کا مقابلہ. چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے. عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے, اپنے کرتب دکھاتے, اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا, بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے, بڑے ٹیسٹ کیے, ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا, کا چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی, اس بے وقوف کو پہنا دی. بے وقوف بڑا خوش گھر ہے. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں, بڑے زیادہ بیمار ہو گئے. اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس, کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کو, سنائیے. سنا بڑے بیمار ہو گئے. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا, آخری لمحات تھے, کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو, اچھا کہیں اور جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے, بے وقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے, بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں, شاندار مکان ہے, جدھر جا رہے ہیں ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا نہیں ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, بڑا مال ہے, آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہے, سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے آپ کے پاس, جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں بوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے. بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں, کنیز غلام ہیں, ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا. کہا پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے, مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں, جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے دن رہ گئے. جی ہاں تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, جیسی سانسیں ختم ہوئی, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں, پرایا ترکا. کیا کہتے ہیں جیسی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا, جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے, میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا, فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپوزٹ, جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا, میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا, کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا, میرے اعمال تولے جائیں گے, اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں, مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا. اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے.
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کرے، بوجھ فیل نہ کرے، سعادت فیل کرے، محسوس کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی، پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے۔ اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں۔ اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں ہے، یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں، شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے۔ زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے۔ جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ان کو بیچاروں کو کینسر تھا۔ میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا، ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگا نا تو بیٹا رونے لگا۔ اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا۔ اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں، لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ان پر مہربانیاں کی ہیں۔ اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں۔ کتنا تکلیف میں ہیں لوگ، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری۔ صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں۔ میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے مت بتایا کرو دنیا والوں، صحیح بتاتا ہوں، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں ہے۔ کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا؟ میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں کو۔ ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں نا ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے باتیں کرو نا۔ تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمایا۔ توجہ بیان کی طرف رکھیے گا۔ اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی۔ مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے، جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ لیکن یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں لوگ،
لمسم نکال دیتے ہیں, کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکات پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں, اپنی زکات پوری ادا کر دیں, سارے زمیندار اپنی زکات پوری ادا کر دیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی, ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں, آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن, اتنے جناب کروڑ کیجی جو ہے وہ گندم ہوا, تو کاٹن ہوا, تو فروٹس ہوئے, تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں, جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے, تو جتنی فصل ہوگی 10% عشر, کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو, وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ زکات ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں, پیسوں سے خریدتے ہیں, تو 5%. آپ بلیو کریں, میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں, اس کی مالیت کتنی ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا. یہ خربوں روپے کہاں ہیں؟ اگر ہم زکات دیتے تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا, کتنے گھر خوشحال ہو جاتے. اچھا یہ تو صرف زمین کی زکات ہے, پراپرٹیز کی زکات, اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں. مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی, تو پھر بھاری لگتی ہے. اللہ کے بندے, اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا, تو ٹینشن آئی کی ہے, شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے. آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا, یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا. مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا, اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں, صرف کیز آف دا ٹریجر, اتنا خزانہ تھا. مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا, اچھا اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا, 1000 پہ 1. آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے. حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا, زکات کا انکار کیا, اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, زکات دیں, بے شک کسی کو بھی دیں, جو حقدار ہے اس کو دیں, مگر زکات پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے, مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج, اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. اہو آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر, دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں, مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کروڑ روپے ہیں, 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے, یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے, ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو, پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب, یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا, پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں, جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں, جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں, ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے, خوش دلی سے دینی ہے, مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ, یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں, یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو, اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں, بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, نتھنگ ایلس, 4 eggs only. کہ یہ 4 ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, 4 دے دو. 4 دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہ کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے؟
کہا کہ 30 آئے ہیں. 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھیں, کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور بات یہ جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے, بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر, وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا, بہترین لباس, اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے, نہ کھلائیں, 2 کو کھلائیں, اچھا کھلائیں, کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں, اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں, 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا. اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں, فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے, لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں, جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا, 100 دے دیا, 200 دے دیا, 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی, مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں, مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے, بہترین کھانے کھا رہا ہے, سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیے اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے, غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا, جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو, سب سے سستے جوتے نکال دو, میں نے عید پڑھنی ہے. بہترین چاہیے, اپنے لیے بہترین لینا ہے, اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں, خرچ کیجئے گا, دل سے کریں, اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا, یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا, اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے, یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, ان کی ویلتھ پتا ہوتی ہے مگر زکات پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں کہ زکات تو پوری دو یار, یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے, یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا, بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی, وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکات نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے, میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی, میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے, بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکات کس کو جا رہی ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, کہ میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے, لب سم اماؤنٹ دے دینی ہے, یہ نہیں چلے گا. خدارا یاد رکھیے زکات پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکات کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ دینے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکات بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے, تو اپنی زکات کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ, بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا, اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی, 3000 دینار.
وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئی، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا، کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے. اور اے وزیر صاحب یہ رات صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے. اللہ اکبر. وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو. اس کی تو عید ہو گئی نا. وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی. اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں. حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے. میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے. اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے. آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا. اللہ اکبر. وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں. عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا. عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو. مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے. قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ. اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. اس نے وہ پورا واقعہ بڑی عدالت میں سنا دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے. وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا. اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں. اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہتا جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں اور ایک کام کیجئے قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں. اچھا اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے. اس ایک واقعے کے اندر یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں. خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے. لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں. سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد.
تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے اور آپ بلیو کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں, آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے, آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں, روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا. ضرورت واقعی ہے اور اب قرض مانگ رہا ہے تو پھر سچی نیت ہونی چاہیے, وقت پر لوٹانے کی نیت ہونی چاہیے اور وقت پر لوٹائے بھی. اور بالکل اب دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے, جو قرض لے رہا ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے وقت پر لوٹائے, اور جس نے قرض دیا ہے نا اس کی تربیت پتہ ہے کیا کی جا رہی ہے کہ اگر کسی تنگ دست کو دیکھو, کسی محتاج کو دیکھو کہ قرضہ لینا ہے مگر اس کے پاس ہے نہیں تو اسے مہلت دی جائے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب تربیت فرماتے ہیں. کچھ روایتوں کا خلاصہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا, مثال دے رہا ہوں, 1 مہینے کے لیے, فرماتے ہیں روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. 30 دن پورے ہو گئے, اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے 10 دن اور دے دو, اور آپ کو لگتا ہے واقعی پریشان ہے, مشکل میں ہے. اب آپ نے 10 دن جو ایکسٹینڈ کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کا ثواب ڈبل شروع ہو گیا, روزانہ 2 لاکھ روپے صدقہ دینے کا ثواب مل رہا ہے. 40 دن گزریں گے, پیسے بھی آ گئے, کروڑوں روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی آ گیا. تو قرض دینے کے اتنے فضائل ہیں, دیکھ بھال کر دینا چاہیے, اس پر نفع کی نیت نہیں ہو. آج کوئی بھی بندہ کسی کو قرضہ کسی مطلب کے بغیر دیتا ہی نہیں, مجھے کیا ملے گا, کسی نے قرض مانگا بولتا مجھے کیا نفع ملے گا. تو قرض پر نفع لینا ہی تو سود ہے نا, اسی پر تو ہمیں بچنا ہے. بہرحال مقروض کو رعایت دیجئے. سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کو جائے تو اسے معاف کر دے. یعنی جو بندہ قرضہ وصول کرتا تھا نا, بڑا گناہگار تھا آ کے یہ شخص, اور کہا تھا کہ دیکھو کسی کے پاس جانا, اگر دیکھو مشکل میں ہے تو اسے معاف کر دینا, تھوڑا ٹائم دے دینا. اور کہتا کیا تھا, اسے معاف کر دینا, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اس بندے کا انتقال ہوا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کو بھی معاف فرما دیا. ہمیشہ یاد رکھو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. معاف کرنے والے, رحم کرنے والے, درگزر کرنے والے بننا چاہیے. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کتاب میں نے پڑھا, احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا. حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے دوست احباب ان کی عیادت کو نہیں آئے. بندہ بیمار ہو تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یار لوگ دیکھنے آئے, پوچھنے آئے, اچھا لگتا ہے مریض کو. آپ نے پوچھا کہ کوئی آیا نہیں دوست احباب میں سے؟ حضور تقریباً سب نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے, سامنے آنے میں شرم آ رہی ہے. اب بیمار تو ہیں, جی چاہ رہا ہوگا, لیکن شرم آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کیسے آئیں. آپ نے کیا فرمایا, اللہ عز و جل اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقاتوں سے روک دیتا ہے. ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اعلان کرو جس آدمی پر قیس بن سعد کا قرض ہو وہ اس سے بری ہے, فارغ ہے, معاف کر دیا. راوی لکھتے یہ سن کر شام تک اتنے عیادت کرنے والے آ گئے کہ آپ کی مکان کی سیڑھی ٹوٹ گئی. اتنے لوگ آ گئے کیونکہ وہ آ اس لیے نہیں رہے تھے کہ قرض لیا ہوا تھا. تو سبحان اللہ, ہمارے اسلاف یوں معاف کرتے تھے, یوں ان کو درگزر ہوتا تھا. بڑا ان کو عجیب لگتا تھا کہ کوئی ہم سے شرمائے ہمارے احسان کی. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض مانگے. اس نے کہا کہ تم کسی کو گواہ لے کر آؤ تاکہ وہ اس قرض پر گواہ بنے. قرض مانگنے والے نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. دوسرے شخص نے کہا پھر تم کسی کفیل کو لے آؤ. اس نے جواب دیا اللہ عز و جل کا کفیل ہونا بہت ہے. اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو. اس نے ایک معینہ مدت, ایک فکس ڈیٹ طے کر لی اور اسے 1000 دینار بطور قرض دے دی. اب جو قرض لینے والا شخص تھا وہ اپنے کام سے دریائی سفر پر گیا اور اپنا کام مکمل کیا. اس کے بعد اس نے کشتی کی تلاش شروع کی تاکہ وعدے کے مطابق واپس پہنچے اور اپنا قرض ادا کرے, لیکن اسے کوئی کشتی نہ ملی. تب اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کا نام ایک پرچے پر لکھ دیا اور اس کے کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کیا. پھر اس لکڑی کو دریا کے کنارے لا کر اس نے دعا کی
اے اللہ عز و جل تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا اللہ کا کفیل ہونا کافی ہے، اور وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا۔ اس نے مجھ سے گواہ لانے کا مطالبہ کیا، میں نے کہا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، مولا وہ تیری گواہی پر بھی راضی ہو گیا۔ میں نے کشتی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے تاکہ یہ رقم اس تک پہنچاؤں، لیکن میں اس پر قادر نہ ہو سکا۔ اب یہ رقم والی لکڑی میں تیری امان میں دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی۔ وہ شخص تو وہاں سے واپس آ گیا، اور اس عرصے میں کشتی بھی تلاش کرتے رہا کہ کشتی مل جائے تو شہر واپس جائے۔ دوسری طرف قرض خواہ جو ہے وہ بھی دریا کے کنارے کھڑا تھا، یار ٹائم دیا تھا کہ واپس آ کر قرضہ دوں گا، شاید کشتی آ جائے۔ اب کوئی کشتی نہیں آ رہی، اب اسے دریا کے کنارے ایک لکڑی پڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس لکڑی میں 1000 دینار ہے۔ اس نے کہا لکڑی اچھی ہے، چلو اس کو جلانے میں کام آئے گی۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لے گیا۔ جب اس کو چیرا جلانے کے لیے تو اندر سے 1000 دینار بھی ملے، پیغام پر مشتمل پرچہ بھی ملا۔ چند دن بعد قرض لینے والا شخص دریا پار کر کے آیا اور 1000 دینار لا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ تمہاری رقم وقت پر پہنچا سکوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کشتی نہیں ملی۔ قرض خواہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض نے کہا میں جس کشتی پر آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی جس پر میں تمہارے پاس آتا۔ قرض خواہ نے کہا بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری وہ رقم مجھے پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے پاس بھیجی تھی۔ چنانچہ وہ شخص جو دوسرے 1000 دینار دینے آیا وہ خوشی خوشی واپس لے گیا۔ اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کس طرح فرمایا کرتا ہے۔ جن کے ارادے اچھے ہوں نا، جن کی نیتیں اچھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما دیتا ہے، اور جن کی نیتیں ہی درست نہ ہوں